اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین والمعصومین المنتخبین منتجبین وعلی اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم دعوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بلند تر صلوات۔ دعائے پروردگار عالم، جو مومن اپنی نیک حاجات لے کر اس بارگاہ میں آئے، اس کی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ دعائے پروردگار عالم، میں حقیر کا پڑھا اور مجھ سمیت جتنے ذاکرین ہیں ان کا پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ دعائے مالک اللہ، سید سامر شاہ کا بیٹا زیر علاج ہے، مالک ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ دعائے پروردگار عالم، ہم شیعہ قوم کی دعا، تمام علی والوں کی دعا، حالہ زادوں کی دعا، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زندہ باد، سدا سلامت رہو۔ جڑے میرے پچھلے سردار حلے تک اپنے پیر دا نعرہ ہولا چاہ رہے ہیں، ستر آکھنا ہونا سیدی سترے، اپنے پیر دا نعرہ او ہولا چاہوے جندہ پیر میدان چنسیا ہوئے۔ چھٹا بادشاہ ولایت فرماندے، اعتکاف ایک عبادت ہے، 3 دن کرنا پڑتا ہے، خدا کی مسجد میں جا کے عبادت الہی کرو، دنیا کا کوئی کام نہ کرو، عبادت عبادت عبادت، ذکر فکر عبادت، دنیا کی ہر بات حرام، عبادت عبادت۔ 3 دن کرو گے اللہ تمہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے گا۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن۔ چھٹا بادشاہ کہہ رہے، ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ زندہ باد، سلامت رہو۔ 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ آج کا موضوع شہزادہ امیر قاسم، چند منٹ آپ کے درمیان اذن عباس لفظ بیان کرے گا۔ ذاکر کا کام ہے سر سے دانت لینا، علامہ کا کام ہے اپنے علم سے دانت لینا، شاعر کا کام ہے لفظوں سے دانت لینا۔ لفظ ہی ہیں، ان لفظوں کو گلدستہ بنا کر آپ کے سامنے اذن عباس آپ کا نوکر پیش کر رہے۔ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے نوکر ہوں اس در کا۔ بانیان کے ساتھ وعدہ تھا، وعدہ وفا ہو گیا۔ چند منٹ آپ کے درمیان ہوں، اس چند منٹ میری طرف توجہ رکھیے گا، آپ کو بھی لطف آئے گا۔ امیر قاسم آئے 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے۔ اس 9 لاکھ کے لشکر نے کہا، اے کم سن جوان، اپنا تعارف کرا، تو کون ہے، جا واپس بھاگ جا ورنہ 9 لاکھ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرماتے ہیں تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جا تم پھر مہلت کر رہے ہیں، جا واپس چل جا، ہم تجھے بخش رہے ہیں۔ ابھی سے بتا رہے ہیں کم سن جوان، جا واپس چل جا، ہم تجھے بخش رہے ہیں۔ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا بھاگنے کا لفظ میرے لیے استعمال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جا واپس چل جا، بھاگ جا، ہم تجھے مہلت دے رہے ہیں۔ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں نہیں، مجھے کہتے ہیں شیر جلی عرش پر۔ جب انہوں نے کہا نا جا بھاگ جا، امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، سنو آؤ میرا تعارف سنو، اگر تعارف سننا چاہتے ہو۔ کہہ رہے ہیں سنو بھگوڑے لفظ سے آزاد ہوں میں۔ انہوں نے کہا تعارف کرا امیر قاسم، تو کس کا بیٹا ہے، تو کس قبیلے سے ہے؟ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں نہیں، مجھے کہتے ہیں شیر جلی عرش پر۔ انہوں نے پھر کہا جا بھاگ جا، ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرماتے ہیں بھگوڑے لفظ سے آزاد ہوں میں، سر اڑا کر بتاؤں گا حسن کی اولاد ہوں میں۔ زندہ باد، سلامت رہو۔ بھگوڑے لفظ سے آزاد ہوں میں، سر اڑا کر بتاؤں گا حسن کی اولاد ہوں میں۔ امیر قاسم اپنا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہر چیز پر غالب ہوں میں، اپنے دور کا ابو طالب ہوں میں۔ فرماتے ہیں غیظ میں آ جاؤں تو عباس ہوں میں، اپنے دل کا ہی عکاس ہوں میں، تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ انہوں نے کہا جا واپس چل جا، ہم تجھے مہلت دیتے ہیں۔ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں حسن کی اولاد ہوں، تمہیں یہ پتا ہے کہ میرے بابا نے صرف قلم سے جنگ جیتی تھی، تمہیں بس یہ پتا ہے، تمہیں آج بتانے آیا ہوں کہ میرا بابا کتنا بڑا جنگ
جنگجو تھا۔ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرماتے ہیں بھاگنا فطرت نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں شیر جلی عرش پر بھگوڑے لفظ سے آزاد ہوں میں، سر اڑا کر بتاؤں گا حسن کی اولاد ہوں میں، اپنے ہی دل کا عکاس ہوں میں، غیظ میں آ جاؤں تو عباس ہوں میں۔ انہوں نے کہا جا واپس چل جا۔ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرماتے ہیں تم نے مجھے واپس کا کہا ہے، اب سنو میری جان کا حملہ ہے کیا۔ امیر قاسم نے پہلے بندے سے سر اڑانا شروع کیا، 9 لاکھ کو گھورتے ہوئے امیر قاسم نے تلوار چلانا شروع کیا۔ جب یہ منظر خدا نے دیکھا، خدا نے کہا اے حسین جس طرح تیرا بھتیجا یہ گردنیں اڑا رہا ہے، جس طرح تیرا بھتیجا گردنیں اڑا رہا ہے، یہ ابھی قیامت برپا کر دے گا، یہ ابھی قیامت برپا کر دے گا۔ امیر قاسم کے چہرے پر جلال آیا، فرماتے ہیں کربل میں مجھے خیبر خندق احد صفین دکھانی پڑے گی، کربل میں مجھے خیبر خندق احد صفین دکھانی پڑے گی، مجبور نہ کر وگرنہ تیری پیدائش کی کہانی مجھے سنانی پڑے گی۔ اللہ نے کہا روک لے حسین اپنے بھتیجے کو، ورنہ پھر سے مجھے یہ دنیا بنانی پڑے گی۔ زندہ باد، سدا سلامت رہو۔ جیسے انہوں نے امیر قاسم کو للکارا، امیر قاسم نے کہا تم لوگ مجھے جانتے ہی نہیں، بس چند منٹ مسائب یا جی۔ اسی امیر قاسم کو 9 لاکھ نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ بڑی مشکلوں سے جنگ کی اجازت ملی تھی امیر قاسم کو۔ شہزادہ علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، کہنے لگے بابا مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام حسین نے کہا اکبر اگر تو مارا گیا میری آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ مولا عباس آئے، کہنے لگے آقا حسین مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام حسین نے کہا اگر تو مارا گیا میری کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اتنے میں امیر قاسم چاچا حسین کے قدموں پہ آ کے گرے، کہنے لگا مجھے جنگ کی طرف بھیج دیں، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، میں غریب ہوں، میں یتیم ہوں۔ امام حسین نے کہا نہ قاسم تو مجھے جان سے پیارے ہے، قاسم اگر تو مارا جائے گا میرے 2 نقصان ہوں گے، ایک میرے بھائی کا گھر برباد ہوگا، ایک میری بیٹی کا گھر برباد ہوگا۔ جنگ کی اجازت ملی امیر قاسم کو۔ امیر قاسم کربلا کے میدان میں آیا، ماں سے اجازت لی، چاچا سے اجازت لی، کربل کے میدان میں آیا۔ 9 لاکھ کے ساتھ امیر قاسم جنگ کر رہا تھا، 9 لاکھ نے امیر قاسم جنگ کر رہا تھا۔ جیسے ہی امیر قاسم جنگ کر رہا تھا، امیر قاسم بڑی پیاری جنگ کر رہا تھا، کسی اچانک ظالم کے بچے نے امیر قاسم کا پاؤں رکابوں میں پھنسا، امیر قاسم رکابوں سے زین سے زمین پر آیا۔ 9 لاکھ نے حملہ کرنا شروع کیا۔ 9 لاکھ نے جیسے حملہ کرنا شروع کیا، امیر قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ جیسے حسین کو پتہ لگا میرا بھتیجا اس دنیا سے مر گیا، میرا بھتیجا 9 لاکھ کے ہاتھوں سے مر گئے، امام حسین نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ امام حسین آئے، قاسم کی لاش پر ایک ٹکڑا قاسم کا ادھر سے اٹھایا، ایک ٹکڑا قاسم کا ادھر سے اٹھایا، قاسم کے ٹکڑے اٹھاتا ہوا حسین گٹھڑی میں باندھنے لگا۔ جیسے ہی ایک ٹکڑا قاسم کا کربلا کی زمین پر پڑا، پیچھے سے ایک بی بی آئی جس کا ہاتھ پہلو پر تھا، کہنے لگی یہ لے قاسم کا ایک ٹکڑا۔ حسین نے کہا کون؟ میں غریب کی مدد کرنے کو آیا ہے۔ فرمایا میں حسین تیری ماں آئی ہوں، میں امیر کے بیٹے کا امیر ٹکڑا دینے آئی ہوں، میں غریب کی مدد کرنے۔ اللہ اللہ نہ